اکثر ہم شیطان کو مورود الزام ٹھہراتے ہیں یا حالات کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کچھ زخم آزمائش نہیں ہوتے، وہ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ یسوع ناصری کے نام میں جو آزمائش میں ہماری پناہ ہے، آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام ادیب شہزاد ہے اور آج کی ڈیووشنل تھاٹ ایک ایسے سچ پر مبنی ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہر انسان دو طاقتوں کے درمیان جیتا ہے، وہ حالات جو اس پر آتے ہیں ٹرائلز، اور وہ فیصلے جو وہ خود کرتا ہے ایکٹس۔ اور سچ یہ ہے کہ آزمائشیں ہماری زندگی کو نہیں توڑتی لیکن غلط رد عمل توڑ دیتا ہے۔ زندگی میں آزمائشیں آنا کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ بائبل واضح کرتی ہے کہ آزمائشیں ایمان کی راہ کا حصہ ہیں۔ اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اسے کمال خوشی جانو۔ بمطابق یعقوب کا خط پہلا باب اور دوسری آیت۔ یہ آیت ہمیں ایک حیران کن سچ سکھاتی ہے۔ آزمائشیں ہمیں تباہ کرنے نہیں آتی بلکہ ہمیں تراشنے آتی ہیں۔ دنیا کہتی ہے مشکل وقت زندگی کو برباد کر دیتا ہے، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے مشکل وقت انسان کے اصل ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ آزمائش ایک آئینہ ہے، یہ دکھاتی ہے کہ ہم اندر سے کون ہیں۔ جب سب کچھ ٹھیک ہو تو ایمان رکھنا آسان ہے، لیکن جب حالات ٹوٹنے لگیں وہاں اصل ایمان جنم لیتا ہے۔ سونا آگ میں جلتا نہیں بلکہ نکھرتا ہے، اسی طرح انسان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ مضبوط ہو۔ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، بمطابق یعقوب کا خط پہلا باب اور تیسری آیت۔ لیکن صرف آزمائشیں ہی نہیں، ہمارے اپنے اعمال بھی ہماری زندگی کی سمت طے کرتے ہیں۔ اکثر ہم شیطان کو مورود الزام ٹھہراتے ہیں یا حالات کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کچھ زخم آزمائش نہیں ہوتے، وہ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ بائبل کہتی ہے کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ غلطیوں کا خط چھٹا باب اور 7ویں آیت۔ یہ ایک روحانی اور دنیاوی دونوں سچ ہے۔ اگر ہم غرور بوتے ہیں تو رشتے ٹوٹتے ہیں، اگر ہم غصہ بوتے ہیں تو سکون ختم ہوتا ہے، اگر ہم جلد بازی بوتے ہیں تو پچھتاوا ملتا ہے، لیکن دوسری طرف اگر محبت بوئیں گے تو امن کاٹیں گے، اگر راست بازی بوئیں گے تو برکت کاٹیں گے۔ دنیا میں بھی یہی اصول چلتا ہے۔ ایک طالب علم اگر محنت نہ کرے تو امتحان میں ناکامی کوئی آزمائش نہیں بلکہ ایک عمل کا نتیجہ ہے۔ ایک شخص اگر رشتوں میں تلخی پیدا کرے تو تنہائی کوئی آزمائش نہیں بلکہ ایک انتخاب کا پھل ہے۔ ہماری روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی عادتیں کل ایک بڑی حقیقت بن جاتی ہیں۔ زندگی صرف اس بات پر منحصر نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے بلکہ اس بات پر کہ ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یوسف کو بھائیوں نے بیچ دیا، یہ آزمائش تھی، لیکن یوسف نے کڑواہٹ نہیں چنی، یہ اس کا عمل تھا۔ نتیجہ وہ غلام سے وزیر بن گیا۔ داؤد کو ساؤل نے ستایا، یہ آزمائش تھی، لیکن داؤد نے بدلہ نہیں لیا، یہ اس کا عمل تھا۔ نتیجہ وہ خدا کے دل کے مطابق انسان کہلایا۔ آپ کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا وہ آزمائش ہے یا کچھ نتائج آپ کے اپنے اعمال یا فیصلوں کا پھل ہے؟ اور اگر یہ آزمائش ہے تو کیا آپ کا رد عمل ایمان والا ہے؟ رومیو کے نام پولس رسول کا خط 8واں باب اور 28ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ آمین۔ یعنی آزمائش بھی اور ہمارے فیصلے بھی اگر خدا کے حوالے کر دیے جائیں تو وہ زندگی کو تباہ نہیں بلکہ تعمیر کرتے ہیں۔ آزمائش آپ کو توڑنے نہیں، وہ آپ کو بنانے آتی ہے، اور آپ کے اعمال آپ کو گرانے نہیں، اگر وہ خدا کی حکمت کے مطابق ہوں تو وہ آپ کو اٹھانے کے لیے ہیں۔ لہٰذا آج فیصلہ کریں، میں حالات کا شکار نہیں بنوں گا، میں ایمان کے ساتھ رد عمل کروں گا، میں آزمائش میں صبر اور فیصلوں میں راست بازی چنوں گا۔ یاد رکھیں، زندگی آپ کے ساتھ جو ہوتا ہے اس سے نہیں بنتی بلکہ اس سے بنتی ہے جو آپ چنتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خدا ہمیں حکمت دے تاکہ ہم آزمائش میں ثابت قدم اور اپنے اعمال میں راست باز رہیں۔ آمین۔